یہ ہے آسٹریلیا، Free, free Palestine! Free, free Palestine! یہ اسپین، یہ ایمسٹرڈیم، یہ فرانس، یہ ناروے اور یہ برطانیہ، یہ پورا کا پورا یورپ اور پوری دنیا، اور یہ ہے اسرائیل کا سب سے اہم ترین شہر تل اویو۔ We are here blocking now the roads in Tel Aviv. We will not agree to starvation of people. We will not agree to killing children. This is done by our government. پوری دنیا میں اس وقت آپ کو بس ایک ہی منظر دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ غزہ پر بھوک اور ظلم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ الحمدللہ آخرکار پوری دنیا جاگ کر انسانیت کے نام پر اکٹھی ہو رہی ہے، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو، ملک، رنگت، نسل جو بھی ہو، پر ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے ہے انسانیت۔ اور یہ مناظر ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنے لاکھ اختلافات کے باوجود بھی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اسرائیل پر اتنا برا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ امیجن کریں کہ پورا یورپ جو کہ ایک وقت کے اندر اسرائیل کا نہ صرف سپورٹر اور اتحادی تھا، بلکہ غزہ اسرائیل جنگ کے اندر نہ صرف اس کی مالی اور سفارتی سپورٹ کر رہا تھا، آج اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اپنی عوام کے غزہ کے فلسطینیوں کے حق کے اندر مسلسل احتجاج اور بائیکاٹ سے اتنا پریشان ہو چکے ہیں کہ ایک ایک کر کے اب 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل اور فلسطین 2 الگ ملکوں کو الگ الگ شناخت دی جائے۔ اور میرے خیال میں موجودہ حالات کے مطابق یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو ایک بار پرامن جگہ پر اپنے گھروں کے اندر پاؤں ٹکانے کا موقع مل گیا تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقت کے اندر خود ہی باقی فلسطین پر بھی کنٹرول حاصل کر لیں گے، لیکن اس وقت اپنے سروائیول کے لیے ان کے پاس اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے۔ Open the border! اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پچھلے 6 مہینے سے غزہ کے اندر کھانا پینا اور ایڈ بلاک تھی، اور اب جا کر کہیں اردن، UAE، سعودی عربیہ کو امداد بھیجنے کی اجازت ملی ہے، پر یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، کیونکہ یہ امداد غزہ کے لوگ آخر کتنے دن استعمال کر لیں گے۔ آج بھی غزہ کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کئی سو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور ان کی نسل کشی اسی طرح سے جاری ہے، اور اسرائیلی فورسز ان پر اتنا ظلم کر رہی ہیں کہ اپنے فن کے لیے ان بلڈنگز کو دھماکے سے اڑا رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں جس کو یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے میں بلر کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 لوگ اپنے بچے کے جینڈر ریویل کے لیے غزہ کے اندر موجود ایک بلڈنگ کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں، اور اس سے نکلنے والے رنگ سے جینڈر ریویل کر کے خوب ہنستے ہیں، اور صرف اس ایک دھماکے کے اندر نہ جانے کتنے بے گناہ فلسطینی اپنی جان کی بازی ہار چکے ہوں گے۔ اب اسی ظلم و جبر کے خلاف نکل کر آسٹریلیا کے لوگوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ دنیا حیران ہے کہ اس سے پہلے آسٹریلیا کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا مظاہرہ کسی غیر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ 3 اگست کو میلبرن اور باقی شہروں کے اندر آسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، جو کہ غزہ کے حق کے اندر تھا، اور اس کے اندر اندازاً 3 لاکھ لوگ جمع ہوئے، اور آسٹریلیا کی آبادی کے لحاظ سے یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ سب سے بڑا مظاہرہ 25,000 لوگوں کا CBT سے اسٹیٹ لائبریری اور اس کے بعد کنگ اسٹریٹ برج پر اکٹھا ہوا، جس کے اندر 25,000 لوگ شامل تھے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے احتجاج سے پہلے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے علاوہ کئی لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بھی مارچ کیا، اور اس احتجاج کو پوری دنیا نے لائیو دیکھا، اور آسٹریلیا کی حکومت پر اتنا پریشر پڑا کہ آج اس نے فوراً $20 ملین کی امداد یونیسیف جیسے اداروں کو غزہ کے لیے دے دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ستمبر 2025 تک، یعنی اسی سال، کینیڈا، فرانس، UK فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم بھی کر لیں گے۔ دنیا کے ان ترقی یافتہ ملکوں کو غزہ کے معاملے پر گھٹنوں پر لانے کے پیچھے اصل طاقت ان کی عوام کی ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اندر ابھی بھی ڈیموکریسی موجود ہے۔ ان ملکوں کے اندر عوام کی حکومت ہے، عوام کی رائے جہاں پر مانی رکھتی ہے، اور حکومت اپنا لاکھ فائدہ دیکھے لیکن اگر وہ عوام کی نہیں سنے گی تو دوبارہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اور دوسری وجہ ہے یوکرین۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یوکرین رشیا وار کے دوران جس طرح سے امریکہ نے پہلے یوکرین کو ہلہ شیری دے کر روس کے خلاف کھڑا کیا، اس کو لڑوا دیا، اور اس کے بعد اس کو ٹائم آنے پر اکیلا چھوڑ دیا، اور اس سب کو دیکھ کر یورپ کو اپنے سروائیول کا خطرہ لگ گیا ہے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا ان ملکوں کو وہ پالیسی بنانی چاہیے جو کہ ان کے ملک کے مفاد میں ہو، نہ کہ اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں، جبکہ سلوینیا، ناروے، آئرلینڈ، اسپین جیسے ملک پہلے ہی فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پورا یورپ جو کہ اس وقت اسرائیل کو ایک الگ ریاست تسلیم کرتا ہے، اگر فلسطین کو بھی ایک الگ ریاست مان لیتا ہے تو فلسطین کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
اس کا جواب ہے کہ یہ خود مختار ریاست اپنے ملک کے فیصلے کرنے والی مضبوط ترین ریاست بن جائے گی، جس ملک سے چاہے اتحاد کرے اور جس سے چاہے دشمنی رکھے، اور اس میں اسرائیل یا باقی دنیا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ ملک اپنے مفاد کے اندر بنا کسی کی روک ٹوک کے فیصلہ سازی کر سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر بن سکتا ہے اور اپنی آواز پوری دنیا کو سنا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی دنیا اسرائیل کو اس کو سننے کے بعد مجبور کرے گی کہ کوئی قبضہ یا جاریت اس پر ختم کرے۔ اور اس کے علاوہ باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر بھی فلسطین ایز اے ممبر شامل ہو سکتا ہے، اور ان تمام یورپی ملکوں کے اندر فلسطین کے سفارت خانے کھلیں گے، ان کے سفیر ہوں گے اور ان کا اپنا پاسپورٹ ہوگا۔ پوری دنیا یہ مانے گی کہ فلسطین ایک متنازع علاقہ نہیں بلکہ ایک الگ سے ریاست ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے بھی فلسطین کو امداد دے سکیں گے۔ گوگل میپس جو کہ آج کے ٹائم کے اندر فلسطین کے نقشے کو صرف اسرائیل کی صورت میں دکھاتا ہے، اس کو بھی چینج کر کے فلسطین کو الگ ریاست کے طور پر دکھانا پڑے گا۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر اب فلسطینیوں کو احساس ہوگا کہ ہاں ہم اپنے ملک کے اندر آزاد ہیں۔ پر اسرائیل اور امریکہ اب تک اس کے خلاف ہیں اور لابنگ کر رہے ہیں کہ یورپ کو کیسے منائیں اور اس سے باز رکھیں، اور اسرائیل نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر صورت غزہ کو ہتھیا کر ہی دم لے گا۔ اور دوستو سچ تو یہ ہے کہ اگر یورپی ملک فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم کر بھی لیتے ہیں تب بھی زمینی حقائق نہیں بدلیں گے، اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ فلسطین خود اپنے ڈیفنس کی طاقت نہیں رکھتا، اور جب تک کوئی مسلمان ملک یا پھر خود یورپ دفاع کے لیے فلسطین کی مدد نہ کرے تب تک اس 2 اسٹیٹ سولوشن کا بھی پریکٹیکلی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ذرا یہ سینیریو امیجن کر کے دیکھیں کہ فلسطین ایک الگ ریاست کے طور پر اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی ملٹری یا ہتھیار خریدے اور اسرائیل یہ سب کچھ دیکھ کر بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اس پر کوئی ایکشن بھی نہ لے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں جو کہ اپنے سے کافی دور یمن، لبنان اور ایران تک اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر اٹیک کر چکا ہے۔ یورپ کا فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا یہ فیصلہ جنگ سے کچھ وقت کے لیے بریک تو دے سکتا ہے، مگر اسرائیل کے اثر کو مکمل طور پر ختم نہیں کر پائے گا۔ بلکہ آپ کو سچ بتاؤں تو یورپ اپنے ملک کے لوگوں کو لالی پاپ دے رہا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے، کیونکہ سپتمبر آتے آتے تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تسلیم کرنے کے لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں بچے گا، جتنی وہاں پر تباہی ہو چکی ہے۔ اور اگر واقعی یہ لوگ اس مسئلے کو لے کر سیریس ہیں تو اسرائیل کو برابر کی ٹکر دینا ہوگی جیسے ایران نے اس کو دیا ہے، ورنہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا نے احتجاج کر کے آواز اٹھائی ہے لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا جب تک کہ اس کو ایران کی طرح برابر کی ٹکر نہ ملے۔ اور انشاءاللہ اس کی شروعات ایسے ہو چکی ہے کہ پوری دنیا اس وقت اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس کے گھر کے اندر بھی مظاہرے اتنی شدت اختیار کر چکے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر کچھ بہت بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت تمام اختلافات کو بلا کر انسانیت کے نام پر اکٹھا ہو رہی ہے، جو ان انسانوں کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔